अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कोई भी फौज, कोई भी आर्मी, वो किस चीज से जानी और पहचानी जाती है? अपनी फायर पावर से पहचानी जाती है, वो अपनी स्ट्रैटेजी से पहचानी जाती है, वो अपने मुल्क का दिफा डिफेंस करने से पहचानी जाती है, अपनी फतूहात से या अपनी शिकस्त से पहचानी जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कल मार्का हक, वो जो पिछले साल पाकिस्तान इंडिया का 4 रोजा क्लैश था, उसकी एनिवर्सरी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डीजी आईएसपीआर साहब उसमें मौजूद थे, उनके साथ बाकी 2 अफवाज के तर्जुमान भी मौजूद थे, और पिछले साल क्या कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन ज्यादा डिस्कशन जो कि वहीं तक रहनी चाहिए थी, वहां पर रही नहीं, बल्कि उससे हट गई। मैं टीवी चैनल्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो ये था कि एक सवाल जो पूछा गया और उसका जो जवाब आया वो ये था कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिक्स से पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं है, इंडियन आर्मी इज पोलिटिसाइज्ड, और पाकिस्तान के अंदर सियासतदान आपस में बैठ के बातचीत करें, किसी को कोई एतराज नहीं है, अपने मसाइल हल करें। सारी डिस्कशन इधर चली गई, जो कि रहनी चाहिए थी, जिस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी कि आपने क्या अचीव किया, हमने क्या अचीवमेंट्स उस मार्का हक के दौरान हासिल की थी। उस पर नहीं वो मामला रहा, और उसके अलावा पानी पर चला गया मामला कि वही पिछले साल से लेके अब तक वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दैट इज हेल्ड इन अबेयंस। पाकिस्तान के अंदर अखबार और इंडस वाटर कमीशन ये बता रहा है कि चनाब का पानी इंडिया ने रोका हुआ है, इसका जवाब नहीं आया, ये सब मामला। और फिर वो डिजिटल मीडिया पे अगर आप बात करें, चाहे वो यूट्यूब हो या ट्विटर हो या और दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, इन नुक्तों के ऊपर ज्यादा बहस मबजूल हो गई, उधर को चली गई। मैं इस आज जो बात करना चाह रहा हूं वो क्यों गई, आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। जब ये कहा जाए कि सियासत से ताल्लुक नहीं, तो यूं तो नहीं है ना मामला, इतना सादा नहीं है मामला। लेकिन मैं इसको हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ आज एड्रेस करना चाहता हूं। ये सूरत हाल है क्या। आप सबसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और दूसरा, मैं डीजी आईएसपीआर साहब से भी और ओवरऑल डायरेक्टोरेट जनरल जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, उसके हवाले से भी ये गुजारिश ही कर सकता हूं। हिस्टोरिकली स्टार्ट कर लेते हैं। मसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, डिक्टेटर था इटली का। लेनिन का भी नाम आपने सुना होगा, स्टालिन का भी नाम सुना होगा, ये दोनों भी डिक्टेटर्स थे रशिया के। माओजुतुंग का नाम भी सुना होगा, इनकलाबे चीन, माओ। इन सब में एक कदर, एक क्वालिटी सिमिलर थी, मुश्तरक थी एक कदर इन सब के अंदर, और वो ये थी कि ये सब डिक्टेटर बनने से पहले जर्नलिस्ट थे। मसोलिनी ने एक जर्नलिस्ट के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद वो एडिटर बना, और उसके बाद वो डिक्टेटर बन गया। ये लैडर थी उसकी राइज की, जर्नलिस्ट, एडिटर, डिक्टेटर। बाकी जिन अफराद के मैंने नाम लिए और इनके अलावा बहुत सारे और हैं, उनका भी यही काम था, अखबार लिखते थे, पैम्फलेट छापते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों का एक व्यू बनाते थे। और फिर एक दिन वही लोग जिन्हें ये पढ़ाया करते थे थ्रू देयर जर्नलिज्म, उन पर ये हुकूमत करने लग गए। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है। मैं अर्ज करता हूं कि सहाफत का काम क्या है, सहाफत की तारीफ जो है, डेफिनेशन क्या है, वो मैं कई दफा आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में सहाफत का काम यह है कि इट डजंट नेसेसरीली टेल यू व्हाट टू थिंक। ये आपको ये नहीं बताती कि कैसे सोचना है आपके, बल्कि आपको ये बताती है सहाफत कि आपने किस चीज के बारे में सोचना है। 1 करोड़ हैपनिंग्स हो गई हैं, लेकिन सुबह जो अखबार की हेडलाइन है वो एडिटर ने डिसाइड करनी है। जो वेबसाइट पे पेज पे टॉप हेडलाइन क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो एडिटर डिसाइड करता था कि आपने सोचना किस चीज के बारे में। और दूसरा ये कि सहाफी का ये भी काम है कि वो एक पेचीदा मसले को, एक पेचीदा दुनिया को के मसाइल को एक सादा तरीके से बयान करे, पेश करे। यानी महंगाई क्यों हुई, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, सहाफी बताएगा कि जनाब ये जो पाकिस्तान के अंदर आईपीपी के मुआहदे किए हुए हैं, इन लोगों ने किए हुए मुआहदे ये हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स के चार्जेस इस तरह से देने पड़ते हैं, डॉलर्स में देने पड़ते हैं, बिजली नहीं भी बन रही, जो बिजली नहीं बनी है उसके पैसे देने पड़ते हैं, इस वजह से महंगाई है। जर्नलिस्ट बताते हैं, अब हर बंदे को तकरीबन पता भी है। अच्छा, फलां हुकूमत ने क्या गलती की थी, जर्नलिस्ट बताते हैं, सहाफी बताते हैं। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये भी किसी दर्जे के अंदर सहाफी इस बारे में जब खबर लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर जाविये से, एक पर्टिकुलर एंगल से लोग सोचते हैं। यानी सहाफी दरअसल ये तय करता है कि आप दुनिया को किस नजर से देखेंगे। और सहाफी सिर्फ वो नहीं है जो टीवी चैनल के अंदर काम कर रहा है, सिर्फ वो नहीं है जो यूट्यूब पर है या जिसने अखबार के अंदर काम किया हुआ है। मैं जाती तौर पर तो ये समझता हूं कि हर बंदा इस दुनिया के अंदर रिपोर्टर है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने चूंकि किस तरह से उन्होंने कंसाइज और प्रिसाइज करके इंफॉर्मेशन लोगों के सामने रखनी है और उसकी एंगलिंग
اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہیں کرنا آ جاتی ہے. سو دیئر فور میں ابھی صرف ان صحافیوں ہی کی بات کر رہا ہوں جو پروفیشنل ہے. اب ذرا یہاں پہ اگر ہم رکیں اور سوچیں کہ جو آدمی یہ طے کر سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ کیا سوچیں گے, اس کے پاس پہلے ہی ایک قسم کی بہت بڑی طاقت نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور یہی وہ پہلا قدم ہے جو قلم کو تخت تک لے جاتا ہے. جن لوگوں کی میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی, 20th سینچری میں تو خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی. اخبار تھا نا, پرنٹ جرنلزم تھا صرف اس وقت, اور وہی جو میں نے عرض کیا کہ کیا ہیڈ لائن لگنی ہے, کیا سرخی لگنی ہے, کس چیز کے بارے میں سوچنا ہے لوگوں نے, یہ صحافی بتاتے تھے. اب اس کو ہم ایک ایوولوشنری اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ جو میں معاف کیجیے گا, وہ جو میں اینتھروپولوجیکلی بات کر رہا تھا وہ اس کا ایوولوشنری اینگل. یووال نووا ہراری کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہی از این اسرائیلی ہسٹورین, اور کیا کمال لکھتا ہے. سیپینز ہو یا ہومو ڈیوس ہو یا 21 لیسنز فار 21st سینچری ہو, میرے خیال میں اس دور میں اتنا بڑا دماغ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کا. بہت کمال آدمی. اینی ویز میں واپس آتا ہوں. یووال نووا ہراری یہ کہتا ہے کہ انسان جب فوڈ چین میں, جب جنگلوں میں رہتا تھا, ایوولوشن کی بات ہو رہی ہے, جب ابھی سیولائزیشنز نہیں بنی تھی, جس وقت ہنٹر گیدرر تھا انسان, تو اس وقت فوڈ چین میں انسان سب سے نیچے تھا, ویکسٹ. نہ اتنی تیز دوڑ سکتا ہے, نہ اتنا پاورفل ہے. اچھا, اس کو کھانے والے شیر چیتے جنگل میں موجود, اور جب جس دور میں یہ جنگل میں رہتا تھا تو انسان کو پہلے جنگل میں تو شیر مارتا پھرتا تھا نا, لیکن پھر انسان کو ایک کہانی نے طاقتور کر دیا جو اس نے خود گھڑ لی. کہانیوں کی وجہ سے انسان یہاں تک پہنچا. یووال نووا ہراری کو میں اگین کوٹ کروں گا, اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو افسانوں پہ یقین رکھتی ہے. دیر فور ایک عام سی مخلوق ہونے کے باوجود انسان وہاں پہنچ گیا جہاں پر پہنچا ہوا ہے. اب انسان شیر کو مار دیتا ہے. اب انسان نے جگہ جگہ پہ شیر قید کیے ہوئے ہیں. شیر کی کیا اوقات ہے کہ وہ انسان کے سامنے آئی؟ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا جسے ہراری امیجن ریالٹی کہتا ہے. کیا آپ نے ایک چیز امیجن کر لی کہ یہ ریالٹی ہے؟ قبیلہ, یہ میرا قبیلہ ہے, یہ امیجنیشن. اگر آپ بات کریں ایک افریقی بھینسے کی, تو انسان سے 20,000 گنا زیادہ طاقتور ہے, لیکن ان کے پیچھے تو شیر پڑے ہوتے ہیں, شیر ان کو کھا بھی جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ریالٹی امیجن کرنے کی سکت موجود نہیں ہے کہ ہم سب مل کے شیر کے بھی پیچھے پڑ سکتے ہیں. یہ کام صرف حضرت انسان نے کیا کہ ہمارا ایک قبیلہ ہے, ہم نے مل کے, قبیلہ کیا ہے بنایا, ٹھیک ہے وہ تو گوریلاز کا بھی ایک ہرڈ ہو سکتا ہے, چمپینزیز کا بھی ہو سکتا ہے جو کلوزسٹ ہے ہم سے ڈی این اے میں, لیکن یہ انسان کو, ہومو سیپینز کو یہ عطا ہے کہ وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ کسی چیز کو امیجن کر لیتا ہے, جسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہراری امیجن ریالٹی کہتا ہے. قوم کیا ہے؟ نیشن, کہانی ہے نا ایک, یہ میری قوم ہے. پیسہ کیا ہے؟ ایک کہانی ہے. ایک عام میٹل ہے جو دنیا پہ ملتا تھا, سونا, اس نے اس کے ساتھ ایک قیمت اسکرائب کر دی کہ یہ چیز ہے, اس کی بیسس کے اوپر ہم ٹریڈ کریں گے. ریالٹی نہیں تھی لیکن اس نے امیجن کر لیا کہ اس کی اتنی قیمت ہے. یہ پیپر کرنسی کیا ہے؟ امیجنیشن ہے نا. آپ نے فرض کر لیا کہ یہ ایک پیپر ہے ہاتھ میں اور اس کی اتنی ویلیو ہے, میں یہ دوں گا تو اتنا کچھ ملے گا, اور پھر اس کے بعد کریڈٹ کارڈز آ گئے, اور پھر اب تو خیر وہ پلاسٹک کرنسی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن یہ سارا کچھ ایک کہانی ہے. نظریہ کیا ہے؟ نیریٹو کیا ہے؟ ایڈیولوجی جس کو آپ چلیں کہہ لیجیے, فلانا نظریہ, وہ کہانی ہے نا. ایکچولی کہانی سے مراد میری کہ وہ ایک سٹوری ہے, وہ ایک امیجنیشن ہے جس کو ہم نے ریالٹی تصور کیا ہے. یہ انسان نے سب کچھ کیا ہے. اچھا, پھر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو آدمی سب سے طاقتور کہانی سناتا تھا لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے ہسٹوریکلی اسپیکنگ. اب آپ یہ سوچیں کہ صحافی وہ آدمی ہے جو ایک پیشہ ور کہانی باز ہے. کہانی باز کے ساتھ جو کنوٹیشن جڑی ہوئی ہے وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہانی سنانے والا شخص جس کا پروفیشن یہ ہے کہ وہ کہانی سنائے. لوگوں کو بات جتنی بہتر کہانی کی صورت میں سمجھ آتی ہے, کروڈ انفارمیشن میں اتنی سمجھ نہیں آتی. تو دیر فور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ صحافی وہ آدمی ہے جو ایک پیشہ ور کہانی گھڑنے والا ہے. اب لینن کا اخبار تھا عسکرا, اس کا مطلب تھا چنگاری سے, وہ محض خبریں نہیں تھا دیتا, وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتا تھا. مزدور مظلوم ہے, سرمایہ دار ظالم ہے, انقلاب ناگزیر ہے, بہت ضروری ہے. یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے, یہ خبر نہیں تھی. یہ ایک نئی حقیقت جناب کہ آپ تو اس وجہ سے پیسے جا رہے ہیں, آپ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کو اس وجہ سے نہیں, کیونکہ سرمایہ کار ظالم ہے. اور کروڑوں لوگوں نے اس کہانی کہہ لیجئے, پھر اگین میں جو بات کر رہا تھا ایڈیالوجی, کمیونزم, کروڑوں لوگوں نے اس کو قبولا, اس کو ایکسپٹ کیا اور سمجھا کہ ہاں یار
ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ، ہمارے ساتھ تو ظلم زیادتی ہو رہی تھی، لیکن وہ سٹوری کسی نے بتائی. اسی کو یوال نووا ہراری اس کو انٹر سبجیکٹو ریالٹی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سچ جو اس لیے سچ بن جاتا ہے کیونکہ سب نے مل کر اس پر یقین کر لیا، اور وہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے دکھوں کا مداوا بھی یہ کرے گا، یہ کہانی، یہ سٹوری، اور جس کو وہ سچ مان لے. تو صحافی جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈکٹیٹر بنے، آمر بنے، وہ بھی دراصل یہی کرتے رہے ہیں. وہ ایک نئی مشترکہ حقیقت تخلیق کرتے رہے ہیں، اور پھر اس حقیقت کے وہ بادشاہ بھی خود ہی بن جاتے تھے، ڈکٹیٹر بن جایا کرتے تھے. یہ باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ختم وہیں پہ کروں گا. صرف مختلف اینگلز کے ساتھ اس کو اپروچ کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ سب کچھ رکھ رہا ہوں. اب اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا جھانکیں، ہسٹری میں، وہی اگین ایگزامپلز، لینن، ماؤ، مزولینی، ان کا دور کیا تھا؟ یہ کس ایرا میں ابھرے؟ یہ وہ دور تھا جس وقت ایمپائرز گر رہی تھیں، سلطنتیں گر رہی تھیں، پرانا نظام ختم ہو رہا تھا، لوگ خوف زدہ بھی تھے، غصے میں بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے کنفیوز بھی تھے. 3 فلسفیز آ گئی ہیں، فاشزم آ گیا، لبرلزم آ گیا، کمیونزم آ گیا. ایک ورلڈ وار 2 کے بعد جناب فاشزم فارغ ہو گیا. وہ ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، بائی دا وے، وہ ذہن کے اندر رکھیے گا، جو ہٹلر جس کا، یا پھر اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو دیگر اور لوگوں نے بھی جس کا پرچار کیا، مسولینی ہمسیلف. فاشزم وہ ختم ہو گیا جناب ورلڈ وار کے بعد، مور اور لیس. ابھی بھی کچھ شکلوں میں موجود ہے اور وہ دوبارہ سسٹمز میں واپس آ رہا ہے، لیکن میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں. جب وہ ختم ہو رہا تھا، لبرلزم جناب، یہ فری مارکیٹ، اور پھر اس کے علاوہ فری سپیچ، ہیومن رائٹس، عدالتیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ سارا کچھ لبرلزم کے انڈر. اور پھر کمیونزم تھا. یہ تینوں ایک فلسفیز ہیں، تینوں ایڈیالوجیز ہیں، تینوں سٹوریز ہیں. انسان کس سٹوری کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ دور وہ تھا جب ایمپائرز گر رہی تھی، لوگ غصے میں تھے اور سب سے بڑھ کے کنفیوز تھے. اور اس وقت لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ اس وقت لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ایک ایسی آواز ہو، کوئی ایک ایسا بلیف ملے ہمیں جو کہے کہ مجھے پتا ہے کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ حل کیا ہے. ان لوگوں نے وہی کام کیا اور پھر لوگ ان کے پیچھے بھی لگے. اچھا، یہ آواز آئی کہاں سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اخباروں سے آ رہی تھی نا، پیمفلٹ سے آ رہی تھی، انقلابی رسالوں سے آ رہی تھی. ایون ہمارے یہاں پہ جب ہندوستان، یہ میں تقسیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو فریڈم فائٹرز تھے، یا پھر آپ ان کو کہیے کہ چاہے وہ کانگریس سے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ سے ہوں، جس طرح سے انہوں نے آزادی حاصل کی، اس کے بہت سارے اپنے فیکٹرز ہیں مختلف. ورلڈ وار ان میں سے خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ برطانیہ نے ظلم کیے وہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر اس وقت کا جرنلزم بھی ہے، پیمفلٹس بھی ہیں، رسالے بھی ہیں، اور اخبار بھی ہیں. انہوں نے پہلے ذہنوں پر قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد ملک بنے. یہ معاملہ ہوا. میں آپ سے اگلے روز بھی بات کر رہا تھا کہ ابوالکلام آزاد، سیاسی رول نہیں ملا ان کو، اور ان کا اخبار تھا نا ایک، اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہ رہا ہوں، میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں. اب بھی حضور وہی دور چل رہا ہے. پرانا نظام گرا نہیں ہے. یعنی کہ اس وقت جو کولڈ وار کے بعد جب کمیونزم بھی ختم ہو گیا اور امریکہ سپر پاور بن گیا، اور ایک جو بائی اینڈ لارج جو فلسفی رہ گئی وہ لبرلزم رہ گئی. وہ ہے نظام جس کے ساتھ کیپٹلزم بھی جڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ ڈیموکریسی بھی جڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہیومن رائٹس بھی جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ فری سپیچ بھی جڑی ہوئی ہے. وہ نظام گرا نہیں ہے، لیکن وہ لڑکھڑانا شروع ہو گیا. لبرل آرڈر از ڈائنگ. اس وقت دنیا میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. لبرل آرڈر مر رہا ہے، بلکہ امریکہ خود اسے مار رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لبرل آرڈر جس کا ضامن امریکہ ہوا کرتا تھا، خود ہی امریکہ اس کو مار رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ ریزن ہے، میں جو پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب دور چینج ہو رہا ہوتا ہے، لوگ خوف میں ہوتے ہیں، لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں. اس وقت بھی تقریباً اسی طرح کا دور ہے. اور اس کے علاوہ فیوچر میں جو اے آئی کرنے لگی ہے نا حضور، ایک تو لاکھوں لوگوں کو بے روزگار آلریڈی کر دیا ہے، مزید کو کرے گی. یہ ایک بے چینی، یہ خوف، یہ کنفیوژن پھر پیدا ہوگی جو 20th سینچری میں ہوئی تھی. اس وقت کوئی نیا صحافی ڈکٹیٹر جو تھا، جن کے میں نے نام لیے ہیں، وہ اخباروں کے ذریعے سب کچھ کرتا تھا. یوٹیوب پہ، پوڈ کاسٹ پہ، سوشل میڈیا پر کام وہی پرانا ہوگا، لیکن ہوگا یوٹیوب پہ، پوڈ کاسٹ میں، سوشل میڈیا پر، جو لینن نے اخبار سے کیا تھا. یہ پیٹ ہیگزت کون ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں. اب تک یہ جو سیکرٹری آف وار ہے، جی فاکس نیوز کا وہ اینکر تھا کہ پتہ نہیں کیا وہاں پہ، اور اس کے علاوہ پھر پوڈ کاسٹ بھی کرتا رہا. وہ سب معاملہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آیا ہے اور جو ماگا بیس ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، یہ میگا بیس کے پیچھے کون ہے؟ میگا انفلوئنسرز ہیں اس کے پیچھے.
टकर कार्लसन कौन है, ये मेगन कौन है, ये जो रोगन कौन है, और इस तरह के बहुत सारे हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. इन्होंने अमेरिकन को कन्विंस किया ये स्टोरी सुना के, कहां से? थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू यूट्यूब, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जनाब डोनाल्ड ट्रंप विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तो यूं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्नोलॉजी तो बदल जाती है. इंसान की जो वीकनेस है कहानी सुनने की, उस पर बिलीव करने की, और जो उसकी कंफ्यूजन है वो कौन दूर करेगा, उस पर यकीन करने की, वो नहीं बदलती. मैं आपको फिर अगेन अर्ज करूं कि जर्नलिज्म, सहाफत एक खास जहनी आदत देती है. वो आदत क्या है? वो ये है कि हर मसले का, ये बताना नहीं मुझे चाहिए, चले मैं बता देता हूं आपको एज अ जर्नलिस्ट. वो ये है कि हर मसले का ना एक विलन होता है और एक मजलूम होता है, एक सादा हल होता है उसका. यूं चलता है मामला. ये सहाफत की जरूरत भी है. एक न्यूज स्टोरी के अंदर जब कहा जाता है ना कि दोनों साइड का ओपिनियन लें, तो बुनियादी तौर पे, जैसा मैं पहले भी कहता होता हूं कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि सहाफत ये है कि someone somewhere is afraid of what you are going to publish, या आप ये छाप ना दे, उससे कोई ना कोई डर रहा हो. वो डर रहा होगा तो इसी वजह से ना कि जो आप छापने लगे हैं, जो आप उसके खिलाफ ब्रॉडकास्ट करने लगे हैं, वो कोई ऐसी चीज है जो उसकी कमजोरी है. सो फिर दोनों तरफ का जो ओपिनियन लेना है कि जनाब स्टोरी बैलेंस नहीं है. जब एडिटर हमें कहता है कि जनाब आप दूसरी तरफ का भी वर्जन लें, तो वो क्या होता है? एक तरफ एग्रेसर का वर्जन होता है और दूसरी तरफ एक मजलूम होता है, और फिर उसको एक कहानी की सूरत में बयान किया जाता है जो लोग कंज्यूम करते हैं. ये सहाफत की जरूरत है. अवाम पेचीदा कहानियां नहीं सुनते, बल्कि पेचीदगी नहीं सुनते, कहानी सुनते. अच्छा, ये आदात सियासतदान अपना ले, सियासत में आ जाए तो क्या होता है? हिटलर ने क्या किया? जो ज्यूज हैं ये विलन है. हिटलर खुद जर्नलिस्ट नहीं था, लेकिन वो जो जोसेफ गॉबल्स ही था गालिबन, उसका नाम गॉबल्स मुझे याद है, बहरहाल, जिसको DJISPR अगले दिन जॉयबल्स कह रहे थे, वो एक जर्नलिस्ट था और उसके थ्रू ये सब प्रोपेगेंडा मशीन चलाई गई कि जनाब यहूदी विलन है. लेनिन ने क्या किया, जो मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था, सरमायादार विलन है. माओ ने क्या किया? इंपीरियलिस्ट विलन है. यही था ना. और एक कहानी सुनाई, लोगों ने माना, क्योंकि ये आवाज उनकी कन्विक्शन थी, यकीन से भरी हुई थी, और लोग खुद भी तंग आए हुए थे पुराने निजाम से. ये कन्विक्शन इन लोगों में कहां से आया था? ये इनकी सालों की जो जर्नलिज्म की प्रैक्टिस थी उससे आया था. इन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं यूं कहूंगा इन्होंने आधा सच बोला लोगों के साथ. इन सब सहाफी आमरों में एक बात और मुश्तरका थी, ये सब आउटसाइडर्स थे. ये बाहर के लोग थे, ये निजाम के अंदर के लोग नहीं थे. इस वक्त जो सियासतदान भी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहे हैं वो आउटसाइडर्स हो रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप इज एन आउटसाइडर. पाकिस्तान की बात करें, इमरान खान इज एन आउटसाइडर, अ पॉपुलर लीडर. इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी इज एसेंशियली एन आउटसाइडर. आप यूरोप चले जाएं, खासतौर पर ईस्टर्न यूरोप चले जाएं, बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जिनका बाप दादा पहले सियासत में नहीं थे ना. वो ये खानदानी मामला जिस तरह से शरीफ फैमिली के जरदारियों को चल रहे हैं, ये आउटसाइडर्स हैं. पुरानी बात भी अगर करें तो मुसोलिनी की मैं आपको अर्ज कर रहा था, वो एक लोहार का बेटा था. स्टालिन एक जॉर्जिया से उसका ताल्लुक था, गरीब आदमी था. माओ जो था वो एक मामूली सा एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट था. यानी कि अशराफिया नहीं थे, इलीट नहीं थे, आउटसाइडर्स थे. पढ़े लिखे जरूर थे और गुस्सा भी था उनके अंदर, और जुबान थी उनके पास, और फिर तजर्बा था उस गुस्से को अल्फाज देने के लिए. ये हुआ सब कुछ. अवाम ने क्या किया? अवाम ने उनको अपना समझा कि ये जैसा है लेकिन हमसे बेहतर बोलता है, और जो हम सोच रहे हैं ये उसकी अक्कासी करता है, ये उसी तरह से बात करता है. और उसी लम्हे इन लोगों ने जाहिर है कि अवाम का भी दिल जीता, जर्नलिस्ट से डिक्टेटर भी बन गए. मैं दोबारा आ जाता हूं अब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे. वो युवाल नोआ हरारी को ही मुझे कोट करना पड़ेगा यहाँ पे. वो ये कहता है कि ये सारा कुछ ये जो हुआ है ये इवोल्यूशन की देन है, कि लाखों साल से इंसान उस आदमी के पीछे चलता आया है जो सबसे अच्छी कहानी सुनाता है. जंगल में कबीले का सरदार वो होता था जो सबसे अच्छी अपने शिकार की कहानी सुनाता था, कि मैंने कैसे फलां जगह पे मैं बैठा था नदी किनारे और वहां से टाइगर आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैं दरख्त के पीछे छुपा. मिसाल के तौर पर ये सबसे अच्छी कहानी जो सुनाता था उमूमी तौर पे वो कबीलों के सरदार भी होते थे, और लोग उनके पीछे चलते थे, और क्योंकि उनके पास फिर और चीजों के भी सॉल्यूशंस होते थे कहानियों के थ्रू. आज हम प्राइम टाइम एंकर की बात करते हैं तो वो क्या है? वो सबसे अच्छा जो कौमी बहरान बयान करता है वो प्राइम टाइम एंकर है. सबसे अच्छा जो कौमी बहरान, ये सबसे अच्छा जो डिफाइन करता है मसाइल को यूट्यूब के ऊपर, वो बड़ा यूट्यूबर है. तो जिबिल्लत इंसान की नहीं बदली है, स्टूडियो बदल गया. अब मैं इसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको जरा सोचते हैं. वापस आते हैं उसी बात पर जहां से मैंने शुरू किया. पाकिस्तान में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का किरदार, DGISPR एज अ पर्सन और एज एन इदारा, दो अलग अलग. तो खैर DGISPR साहब जो हैं, अहमद शरीफ चौधरी साहब, वो एक फौजी अफसर हैं. उनकी एक तरबियत है हिकमत अमली की, स्ट्रैटेजी की, मैदान जंग की, दिफा की.
یہ ان کا کام ہے. ملک کی جو سرحدوں کی حفاظت کس اچھے طریقے سے انہوں نے کی ہے اس کا بیانیہ کیا ہے وہ سب کچھ بتانا یہ ان کا کام ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پریس کانفرنس جو وہ کر رہے تھے اس میں ایک میڈیا کو بھی وہ جواب دیتے ہیں. صرف کل کی پریس کانفرنس کی بات نہیں ہے, میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, کون کون کیا بات کر رہا ہے, یوٹیوب کے چینلز کی باتوں کو وہ رد کرتے ہیں, مختلف ولاگرز کی انہوں نے تصویریں چلائی ہیں نا, باقاعدہ بتاتے ہیں, ٹویٹس کا حوالہ دیتے ہیں, وہ سب معاملہ کرتے ہیں. تو سوال یہاں پہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ان کا کام کیسے بن گیا, وہ یہ جرنلسٹ والی رسپانسبلٹی ان کو کیسے مل گئی؟ سادہ جواب ہے اس کا, کیونکہ یہ اب نیریٹو کی وار ہے, وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں, مانتے بھی ہیں. اب اتنی اہم ہو گئی ہے یہ جو بیانیے کی جنگ ہوتی ہے جتنی کہ اصل جنگ ہے. میں دوبارہ وہاں پہ آؤں گا اس نقطے کی طرف کہ جو انڈیا کے ساتھ معاملہ ہے یا جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے, جو اوورال دنیا کے اندر معاملہ ہے, ملٹریلی جو ڈیفنس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے نا. لیکن یہ کیوں ہوا کہ یہ گفتگو وہاں پہ نکل گئی؟ سو ہیئر کمز مائی لاسٹ پوائنٹ. وہ نقطہ سب سے اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے نقطہ میری رائے کے اندر. ڈی جی ISPR صاحب پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, وہ بیان دیتے ہیں, وضاحت بھی دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کی, ان کو رد کرتے ہیں, ان کو ڈینائی کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ سب کچھ. مسئلہ حضور یہ ہو گیا ہے کہ اب جو صورتحال ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وہ چلتی ہے الگوریدمز کے ساتھ. الگوریدم کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب کوئی ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہوتی ہے تو یوٹیوب کا الگوریدم فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کتنے لوگ دیکھیں گے. یہ فیصلہ سلیکون ویلی میں ہوتا ہے, اسلام آباد یا پنڈی میں نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ انفارچونیٹلی. جب کوئی بیانیہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتا ہے تو ایکس کا الگوریدم ہے نا, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پھیلے گا یا اس کو دبا دینا. یہ فیصلہ ایلون مسک کے سرورز کرتے ہیں, کوئی ہمارا کوئی ادارہ نہیں یہ کر سکتا, نہ کرتا ہے. یعنی کہ کہانی کا کنٹرول جو پہلے اخبار کے مالک کے پاس تھا وہ آج ایک کوڈ کے پاس ہے, ایک مشین کے پاس ہے, وہ ایک بے جان سا کوڈ ہے, سول لیس کوڈ ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر پوری تاریخ کا منظر بدل جاتا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ لینن کے پاس عسکرا تھا, پیپر تھا, وہ جانتا تھا کہ کل کیا چھپے گا. مسولینی کے پاس اپنا اخبار تھا, اسے بھی پتا تھا کہ صبح عوام کو میں نے کیا پڑھانا ہے. آج کا جو نیریٹو بلڈر ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی بات کہاں جائے گی, کتنی پھیلے گی, کس رنگ میں ڈھلے گی. اس کی وجہ ہے کہ الگوریدم نے کہانی کا اقتدار اس کا کنٹرول, ایکچولی کہانی کا جو کنٹرول ہے وہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا بلکہ بہت سارے لوگوں کو دے دیا. یہ ہے اہم ترین نقطہ. میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لوں, آپ کو میرا خیال ہے بات زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ لوگ جو دیکھنا چاہیں گے وہ وہی دیکھیں گے اور الگوریدم اس کو مزید پھیلائے گا. اور ظاہر ہے کہ الگوریدم کیا, آپ فیس بک کی بات کریں, انسٹاگرام کی بات کریں, آپ یوٹیوب کی بات کریں, وہ بزنس کر رہے ہیں نا, یہ کوئی فلاحی ادارہ تو نہیں ہے. سو ڈی جی ISPR صاحب ایک ایسے میدان میں وہ اتر آئے, اور ظاہر ہے اترنا تو پڑتا ہے, وہ بیانیے کی وجہ سے, جو باہر کا بیانیہ اس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ایسے میدان میں ہے جس کے اصول وہ نہیں لکھ سکتے نا, وہ لکھتے بھی نہیں ہیں. اور یہاں پہ میں ملکی سیاست کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں, دفاعی معاملات کی نہیں کر رہا. لیٹ می بی کلیئر ونس اگین. یہ ایسا احساس ہے کہ اگر یہ لینن کو ہو جاتا کہ اس کا اخبار کوئی اور چھاپتا ہے اور وہ صرف مضمون لکھ سکتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ پڑھیں گے, تو لینن نے اخبار بند کر دینا تھا. وہی پرانا فارمولا, لیکن وہی ہے کہ جو کہانی کنٹرول کرتا ہے وہ حکومت بھی کرتا ہے. ویسے جب ہم صحافیوں کی بات کرتے ہیں جو پاورفل ہے, محسن نقوی صاحب از آلسو این ایگزامپل. اس وقت جس درجے کے پاورفل پاکستان کے اندر ہے, اور اس کے اندر بہت بڑا رول صحافت کا ہے, جو وہ ان کے ملٹیپل ٹی وی چینلز ہیں اور سب معاملات, اس کا بہت بڑا رول ہے. یہ ٹاپک کسی اور ٹائم کا, لیٹ می کم بیک. کہ نیا سوال یہ ہے کہ جب کہانی کوئی انسان کنٹرول نہ کر سکے, جب نیریٹو کوئی انسان کنٹرول نہ کر سکے, جب سٹوری کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہ رہے, تو پھر یہ وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے یہ سوال بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے تو کیا ہوتا تھا نا کہ اینکر سیاستدان بنتے ہم نے دیکھے ہیں, مطلب کالم نویس ہم نے مشیر بنتے دیکھے ہیں, ابھی بھی ہیں کئی سارے. مطلب ٹی وی کی بحثیں جو تھیں وہ انتخابی بیانیہ بن جاتی ہوتی تھی, بلکہ ٹی وی تو خیر اب فارغ ہو گیا, اب ڈیجیٹل میڈیا کی بحث وہ سب کام کر رہی ہے. اور جو تھا نا کل کو کہ میڈیا کسی کو اٹھا دیتا ہے, کسی کو گرا دیتا ہے, اب نہیں. اب وہ کام یوٹیوب چینلز ہیں, پوڈ کاسٹس ہیں, اور وہ مزید طاقت کے ساتھ وہ کام جو ارسٹ وائل اخبار, پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کر رہا تھا, اب وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ایڈ ہو گیا اس میں الگوریدم, وہی کام جو کبھی انقلابی اخبار کیا کرتے تھے. میں آپ کو وہی عرض کروں گا دوبارہ کہ یہ آپ کو الگوریدم آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہی بتاتا ہے جو آپ کے غصے کو بھڑکائے یا آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرے. ایک بات آپ کے اندر جو پھنسی ہوئی ہے, یار
میں کہاں نکالوں اپنی فرسٹریشن اور غصہ، آپ وہی دیکھیں گے اور وہی آئندہ آپ کو نظر آئے گا. یہ فیصلہ الگوریدم نے کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کی حقیقت وہ بن جاتی ہے جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اسکرین پہ ایک ایکو چیمبر بن جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ رہتے ہیں اس سب معاملے کے اندر. فرق یہ ہے کہ اس ریالٹی کا کوئی آتھر نہیں ہے، کوئی لینن نہیں ہے جس کو پکڑا جا سکے، کوئی مسلونی نہیں ہے جس کا اخبار بند کیا جا سکے. یہ سب کچھ الگوریدم کر رہا ہے. ایک بے روح سول لیس ایک کوڈ ہے، وہ دن رات چلتا ہے اور لوگوں کے ذہن اس سے بنتے ہیں، لیکن لوگ جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے بنتے ہیں. سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں سیاست کو ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم کانورسیشن کو فروغ نہیں دیں گے. ایک ایسی کانورسیشن جو کہیں پہ بھی مہذب کانورسیشن، کہ آپ ایک بات کریں، میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں لیکن کم از کم سننے کا حوصلہ تو رکھو. یہ تو نہ کروں کہ میں آپ کے خلاف پرچہ کر دوں یا فتویٰ دے دوں یا پھر آپ کو اندر کرا دوں یا پھر اٹھا لوں. اس طرح تو معاملہ نہیں ہوگا نا. ملک میں سیاست ٹھیک کرنی ہے، بات چیت سے معاملات حل کرنے ہیں، کانورسیشن کو بحال کرنا ہے، بات سننے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے. ورنہ الگوریدم جو نقصان پہنچا چکا ہے آلریڈی پاکستان میں لوگوں کی یونٹی کو، میں پھر اگین وہی عرض کروں گا، when it comes to a foreign aggressor یا اور an adversary اور a rival، وہ پورا ملک اکٹھا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے، میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ 2/3 اکثریت نے ووٹ ان کو کیا 2024 کے الیکشنز میں. کروڑوں لوگوں نے ووٹ کیا، ان کی بات نہیں سنی گئی. ووٹ انہوں نے ڈالا کہیں تھا، نکلا کہیں اور سے. ان سے بات چیت نہیں کی جا رہی، اس سے نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو کامیابیاں ہیں، جو فتوحات ہیں، وہ بھی دب کے رہ جاتی ہیں. سو الگوریدم ابھی بہت سا نقصان پہنچا چکا ہے، بیکاز یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا، وہ جتنا مرضی اس پہ فائر بال وغیرہ لگ جائے تو بند نہیں ہو سکتا وہ سب معاملہ اس طرح سے جس طرح سے کسی کا خیال ہے کہ وہ ہو جائے. آخری بات صرف اور بالکل آخری بات یہ کہ الگوریدم جو نقصان پہنچا چکا ہے وہ اس نقصان سے کم ہے جو آگے پاکستان کو پہنچ سکتا ہے. لہٰذا گزارش پھر جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایک پیج پہ آئیں عوام کے ساتھ. جو سوالات جن کا میں نے شروع میں کہا کہ پریس کانفرنس کسی اور حوالے سے تھی، لیکن کچھ ایسے سوالات، چھوٹی موٹی لائنیں جو بہت بڑی بن گئی، وہ سوالات جو کل اٹھے وہ آئندہ نہیں اٹھیں گے اگر ایک پیج پر معاملات آ گئے عوام کے ساتھ. اس معاملے کو سیٹل کر لیا گیا تو الگوریدم پھر نقصان نہیں پہنچائے گا، الگوریدم ساتھ ساتھ چلے گا. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر اٹ ود دوز ہو نیڈ ٹو لسن اٹ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.